اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے لائق وہی ہستی ہے جو رب العالمین ہے۔ جو رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طالب ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کو ایز یوزول ہم رینڈملی کسی بھی جگہ سے کھولتے ہیں، فال کی طرح، جس سے فال نکالی جاتی ہے، اس طرح ہم قرآن کی آیت کو نکالتے ہیں، لیکن مقصد ہمارا کوئی دنیاوی اور دوسرا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے اس نیت کے ساتھ نکالتے ہیں کہ یہ ہم کو ہدایت دے گی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ فال نکالنے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، ہدی للناس۔ اور یہ وہ شے ہے، ہدایت، جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہدایت ایک روشنی کی طرح ہے جو ہماری زندگی کے راستے جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان کرتی ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو کسی انسان کو تو وہ اندھیرے میں گویا ٹامکیاں مارتا ہے اور کسی بھی جگہ ٹکرا کے اور ادھر ادھر گرتا ہے، چوٹ لگاتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جس طرح اندھیرے میں۔ بالکل اسی طرح سے جس انسان کو ہدایت نہیں ملتی، جو انسان اویئرنیس حاصل نہیں کرتا لائف میں، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ جس انسان کو ہدایت نہیں ملی، سمجھیے کہ اس کا ڈیسٹینیشن خراب ہے، اس کا ڈیسٹینی خراب ہے، وہ کسی صحیح جگہ پہ پہنچ نہیں سکتا اور اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دنیا میں لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ انسانوں کو دینے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت اچھے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں ایسے، جنہوں نے دنیا میں انسانوں کو جو ہے وہ بہت کچھ دیا ہے۔ کسی کو بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، کسی شیلٹر دینے والے نے کسی مخلوق الحال کو جو ہے وہ شیلٹر دیا ہے، کسی نے جو ہے وہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کی شادی کروائی ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ تھوڑا کاروبار کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس نے کسی کو کاروبار کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرایا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے چیریٹی کی بیس کے اوپر بہت کچھ کیا ہے، اور وہ سب قابل تحسین ہیں، وہ سب لوگ جو انسانوں کو کام آتے ہیں، کیونکہ اصل ربوبیت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان خود جو ہے وہ انسانوں کی ربوبیت کرنے والا بنے، اور اسی کے اندر یہ صدقات جو ہوتے ہیں وہ انسان کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کے اندر اطمینان قلب پیدا کرتے ہیں، اس کو خوشیاں دیتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو یہ سب لوگوں نے کیا ہے، ایسے بہت لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز جو انسانوں کو جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ وہی انسان کسی کو دے سکتا ہے جس کے پاس خود وہ موجود ہو، اور وہ ہدایت ہے۔ یہ ہدایت جو ہے وہ انبیاء کو ملی، اللہ رب العالمین کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے انبیاء کو ملی،
اور پھر انبیاء کے ساتھ صدیقین جو ان کے ساتھ ماننے والے لوگ تھے وہ شامل ہو گئے. ان لوگوں نے جو ہے وہ دین کی اس دعوت کو جو ہے وہ انسانوں کے اندر پھیلایا اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت ملی اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا. وہ جو اندھیرے کے اندر گمراہی کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے اور اس کی وجہ سے اپنی زندگی میں بہت سارے نقصان اٹھا رہے تھے، لائف ان کی کافی میزریبل تھی، اس میزریبل لائف کو جو ہے وہ انہوں نے سیٹ کیا اپنا. ہدایت کی روشنی نے ان کی لائف میں جو ہے وہ ان کو بے اندازہ کامیابیاں عطا کی. تو جس انسان کے پاس ہدایت نہیں ہوتی ہے وہ انسان کامیاب انسان نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ جو پیسہ وہ کما رہا ہے اس کو اپنا رب بنا لے، ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ سارا ڈپینڈنٹ جو ہے وہ اپنی بیوی پہ کر لے، ہو سکتا ہے، اور ایسے واقعات گزر چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے ڈپینڈنٹ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نے جو راستہ بتایا ہے اس میں اس سے منہ پھیر لے. تو ایسے انسان جو ہوتے ہیں وہ لائف میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ان کی لائف بڑی میزریبل ہوتی ہے، وہ جہنم کی زندگی گزارتے ہیں اس دنیا کے اندر اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی جہنم ان کے لیے جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے. یہ ہماری لائف ہے جس کو ہمیں گزارنا ہے. تو ہم قرآن حکیم کو جو ہے وہ رینڈملی کسی بھی جگہ سے اس نیت کے ساتھ کھولتے ہیں کہ اس سے ہم کو ہدایت ملے گی. جہاں کہیں ہماری کمزوری ہے، ہدایت میں جہاں کہیں کمی ہے، وہ اس ذریعے سے جو ہے وہ دور ہوگی. کوئی چیز ہے جو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے ہماری لائف جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار ہوتے ہیں، ذہنی، جسمانی اور روحانی عذابوں میں گرفتار ہوتے ہیں. ان عذابوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرے، اویئرنیس حاصل کرے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انبیاء کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے. آج قرآن حکیم جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے تاکہ ہم کسی وقت بھی اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. قرآن حکیم جو ہے وہ چیلنج کے طور پر کہتا ہے یا نصیحت کے طور پر کہتا ہے، اور سورہ قمر میں اس آیت کو جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، جس طرح سورہ رحمان میں ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بلکہ اسی طرح سورہ قمر میں بھی اس آیت کو جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ جو قرآن ہے وہ نصیحت دینے کے لیے نازل کیا گیا ہے، ہدایت دینے کے لیے نازل کیا گیا ہے، نصیحت دینے کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو ہے کوئی ایسا انسان جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو، نصیحت کی خواہش رکھنے والا ہو؟ ہے کوئی ایسا انسان؟ فحل میں مدکر، کیا ہے کوئی ایسا جو نصیحت حاصل کرے؟ تو قرآن حکیم جو ہے وہ سوالیہ انداز سے جو ہے وہ انسانوں کے سامنے اس قرآن حکیم کو پیش کر رہا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے وہ نصیحت حاصل کریں، وہ ہدایت حاصل کریں جس سے ہماری زندگی کی راہیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں. ہم اپنی لائف میں جو ٹامکٹوئیاں مارتے ہیں، جو ٹھوکر کھاتے ہیں، جو گرتے ہیں اور اس سے نقصان اٹھاتے ہیں، اس سے ہم بچ جائیں. تو آج بھی ہم قرآن حکیم کو اسی نیت کے ساتھ کھولتے ہیں کہ یہ جو بھی آیت ہمارے سامنے آئے گی وہ ہمارے اندر جو کمی ہے، ہدایت کی جو کمی ہے، اویئرنیس کی جو کمی ہے، اس کو دور کرے گی. تو علی بھائی سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت کریں.
جی جی، اور اس کا ریفرنس ہمیں بھی بتائیں. جی یہ 28 صورت ہے، سورۃ القصص. اوکے، چیپٹر 28 القصص. اس کی 27ویں آیت ہے، 27. آیت نمبر ہے جی 27، ورس 27. جی جناب پڑھیے گا. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. اس بزرگ نے کہا، میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں. ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کہ ہے میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں. اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر مجھے بھلا آدمی پائیں گے. جی، قرآن حکیم بڑے لاجیکل انداز سے جو ہے وہ چیزوں کو بیان کر رہا ہے، ان واقعات کو بیان کر رہا ہے جو ایکچولی ہماری لائف کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہی ایسے پوائنٹس جو ہے وہ پیش کرتا ہے، ایسی آیت پیش کرتا ہے. آیت نشانی کو کہتے ہیں، ایک ایسی نشانی ہوتی ہے جو ہدایت کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کی حکومت کے اندر ایک جرم، جو فرعون کی نظر میں ایک جرم تھا، اور وہ انہوں نے اپنی قوم کی حمیت میں جو ہے وہ کام کیا تھا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، اور یہ غلطی ان سے ہو گئی، لیکن بے جانے بوجھے ہوئی. وہ یہ کہ انہوں نے ایک قبطی کو جو ہے وہ ہاتھ مارا، یا وہ لڑ رہا، ایک بنی اسرائیلی لڑ رہا تھا. بنی اسرائیلی ان کے اپنے قوم سے تھا. انہوں نے اس کی حمیت میں جو ہے وہ فیور کرتے ہوئے اس قبطی کا وہ جو ہے وہ ایسا ہاتھ مارا کہ وہ نیچے گر کے جو ہے وہ کوئی چیز کو لگ گئی، اس سے وہ مر گیا، قتل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قانون کے ڈر سے جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، چونکہ ان کو خبر مل چکی تھی کہ ہرکارے جو ہیں وہ اب آئیں گے، پولیس ان کو آئے گی اور پکڑ کے لے جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس ڈر سے وہاں سے نکل گئے، مصر سے نکل گئے، جو فرعون کی حکومت سے ہی نکل گئے. اور اس کے بعد سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ رہتے ہیں. اب اللہ رب العالمین جو ہے وہ کس طرح سے ایک انسان کو جو ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میں غلطی پر ہوں. انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ وہی بنی اسرائیلی کو اگلے دن دیکھا کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے. یعنی اس کا کام ہی وہ تھا ہی جھگڑا لو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی جو میں نے تمہارا ساتھ دے دیا کل کے دن. اس سے جواب میں کہا کہ تم نے جو ہے وہ کل بھی ایک جرم کر دیا تھا، اور کیا آپ مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو؟ بس یہ بات سننی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذہن جو ہے وہ بھگ سے اڑ گیا.
اور ان کو ہر بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی کہ کسی اپنی قوم کی حمیت میں انہوں نے جو ہے وہ ایک غلط آدمی کا جو ہے وہ فیور کر دیا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے بڑی سہانے روح تھی. انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ بڑے گڑ گڑا کے اس بات کی دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور مجھے جو ہے وہ ہدایت دے اپنی طرف سے. اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں. تو وہ شہزادے جو محل کے اندر پلے بڑھے تھے تو وہ صحرا کی خاک چھانتے ہوئے مدین جو ہے وہ اس کی طرف انہوں نے رخ کیا، اور مدین کے اندر وہاں پہ دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بڑی تگودو کر رہی تھیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے دل میں ہمیشہ سے دوسروں کے لیے ہمدردی تھی، اور وہ ناانصافی کو جو ہے وہ سخت ناپسند کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ قبطی سے لڑ پڑے تھے، حالانکہ قبطی جو قوم جو تھی وہ برسر حکومت تھی. اس ناانصافی کو انہوں نے جب دیکھا وہاں پر کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں کنویں سے، اور پھر کوئی نئے لوگ آ جاتے ہیں جو طاقتور لوگ ہیں وہاں کے، اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں، اور یہ لڑکیاں جو ہیں وہ کمزور ہیں، ایک کونے میں کھڑی ہیں کہ جب تک یہ سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں اس وقت تک وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو ہے وہ اس ناانصافی کے اوپر بڑا ان کو طیش آیا، اس بات پہ غصہ آیا. اس بات پہ وہ جو ہے وہ گئے راہٹ کے اوپر اور ان سے جو ہے وہ لڑ جھگڑ کے اور ان کے جانوروں کو پہلے پانی پلوایا. موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا نہ گھر تھا نہ بار. ان لڑکیوں نے جا کے اپنے باپ سے جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے جو ہے وہ جا کے کہا ایک ایسا شخص ہم نے دیکھا جو اپنے بہت مضبوط ہے، اپنے جسم میں بہت مضبوط ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ امانت دار بھی ہے، وہ ناانصافی کو جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے. ایک ایسا انسان ہم نے دیکھا آج جو اپنے جسم سے بہت مضبوط ہے اور ناانصافی کو جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے. ایسا شخص امانت دار ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی نوکر کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ امانت دار ہو، اور دوسرا جسم سے مضبوط ہو، محنت کا کام کر سکے. تو اس شخص کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کافی مفلوق الحال ہے اور کسی اور ملک سے آیا ہے، اور یہاں پہ اس کا کوئی گھر بار نہیں لگتا. تو اگر آپ اس کو جو ہے وہ اپنے ہاں نوکر ملازم رکھ لیں تو یہ آدمی جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا رہے گا. حضرت شعیب علیہ السلام نے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ پک کر لیا، اور ان کا جو وجدان ہے اس نے ان کو بتایا کہ ہاں یہ شخص جو ہے وہ نیک آدمی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہاں ملازم رکھ لیا، اور اس کے بعد جب ان کی شرافت کو جو ہے وہ انہوں نے دیکھا تو اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے ان سے درخواست کی. موسیٰ علیہ السلام سے ایک معاہدے کے تحت درخواست کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی گھر تھا نہ بار، کچھ پتہ نہیں تھا کتنے عرصے میں پھر واپس چلے جائیں گے. تو ایسا تو اپنی بیٹی کو نکاح تو نہیں کر سکتے تھے اس طرح سے اس کے ساتھ، نہ ان کا گھر بار یہاں پہ بنا سکتے تھے. تو شعیب علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیا، کہا کہ 8 سال کے لیے میں آپ کو معاہدہ کر دوں. اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر آ رہا ہے. تو اس کے اندر ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ حکمت پائی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر جو ہے وہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ناانصافی کو اور جو ظلم ہو رہا تھا اس وقت اس کو ناپسند کیا،
وہ اس وقت ہدایت نہیں ملی تھی ان کو، لیکن اس کے باوجود ان کی ٹینڈنسی یہ تھی، رجحان یہ تھا کہ ناانصافی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. بنی اسرائیل قوم پر ناانصافی ہو رہی تھی، قبطی قوم ناانصافی کر رہی تھی، یہ بات وہ دل سے سخت ناپسند کرتے تھے. اور یہ ناانصافی جو ہے وہ ان کو اچھی پسند، ان کو یہاں پہ بھی پسند نہیں آئی، مدین میں بھی. یہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ایسا ہی کیا کہ لڑ جھگڑ کر ان لڑکیوں کے جو جانور تھے ان کو پانی پلا دیا. وہ تو چلی گئیں پانی پلا کے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ان کی اس ادا کو پسند کیا. اللہ کے دل میں جو ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی نیکی کا کام جو ہوتا ہے اللہ کے پاس اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت مل گئی، اور ایک ایسی ملازمت ملی جس میں جو شعیب علیہ السلام کے پاس تھی، جو خود پیغمبر وقت تھے. موسیٰ علیہ السلام کو ان سے روحانی علم سیکھنے کا موقع بھی ملا. تو اللہ رب العالمین دیکھیے کس طرح سے جو ہے وہ انسانوں کو لے کر جاتا ہے. ایسا ہی ہماری زندگی میں بھی پیش آتے ہیں ایسے واقعات، اور ہدایت کا راستہ جو ہے وہ کھلتا ہے. لیکن ہدایت کا راستہ کن لوگوں کے لیے کھلتا ہے، یہاں پر یہ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے کھلتی ہے جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جو ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ انصاف کو جو ہے وہ پسند کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے جو ہے وہ انصاف کو پسند کیا. تو ان سے غلطی بھی ہوئی اس کے اندر پہلے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے اس سلسلے میں معاف کر دے. اور اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام مسلسل جو ہے وہ تقوی کے اوپر قائم ہے، جہاں پہ بھی جا رہے ہیں تقوی پہ قائم ہے. تو مدین میں پہنچے ہیں تو تقوی کا، یہاں پہ بھی تقوی پہ قائم ہے. انصاف دلانا کسی کو یہ تقوی کے لیے بہت ضروری ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هِيَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. عدل جو ہے وہ انسان کو تقوی سے قریب کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام عدل کے اوپر قائم ہے، یہاں پر بھی عدل کر رہے ہیں. خاموش نہیں بیٹھے اس وقت. خاموش بیٹھنا جو ہے وہ مجرمانہ خاموشی تھی، خاموشی ہوتی اس میں مجرم بنتے. ہماری لائف میں بھی ایسے واقعات آتے ہیں جب ہم صرف اپنا کمفرٹ زون تلاش کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں کسی جگہ، حالانکہ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہوتا ہے، مگر اس ناانصافی اور ظلم کے اوپر طاقت ہوتے ہوئے، اقتدار ہوتے ہوئے اس کو روک سکتے ہیں اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے، لیکن اس کے باوجود اس کو نہ اپنی زبان سے روکتے ہیں نہ اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اپنی زبان کو استعمال کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ لڑکیوں کو جو ہے وہ پانی ان کا جو ہے وہ زیادہ حق ہے، پہلے حق ان کا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے جسے اور طاقت کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے میں کامیاب ہو گئے ان دو لڑکیوں کے جانوروں کو. تو اللہ رب العالمین جو ہے اس نے کیا رب العالمین جو ہے وہ اپنے اوپر کچھ بھی ادھار نہیں رکھتا. یہ بات جو ہے وہ اس قصے سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ بھی چیز اپنے اوپر ادھار نہیں رکھتا. ایک انسان نے عدل سے کام لیا، اللہ نے اس کا جو ہے وہ بدلہ اس طرح چکایا کہ ان کو جو ہے وہ دو باتیں ان کی ضرورت تھی. ایک تو یہ کہ ہدایت کی ضرورت تھی ان کو، اور دوسرا اس بات کی ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے، کام کرنے کے لیے کوئی ملازمت مل جائے. اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام کر دیا. شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کا 8 سال کا معاہدہ ہوا. تو یہ اللہ رب العالمین اس قصے کو جو ہے وہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے. تو قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا ابا جی
یا ابت استاجر ہو، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ وہی بہتر ہوتا ہے جو مضبوط ہو، اپنے جسم میں مضبوط ہو، قوی ہو، اور امین ہو، امانت دار ہو، اور یہ دونوں کوالٹی اس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کو جو ہے وہ اپنے ہاں مزدوری پر رکھ لیجئے۔ قالا، تو شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، قالا انی ارید ان انکحکا، اب بیچ کے سارے واقعات قرآن حکیم حذف کر رہا ہے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب شعیب علیہ السلام نے کہا، یعنی مزدوری پہ تو رکھ ہی لیا تھا، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ انکحکا ان کی حقا اہدب نتیہ ہتائی نہیں، میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح جو ہے وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے اوپر ایک میں اس کے لیے اس معاہدے کے اوپر کہ آپ 8 سال تک جو ہے وہ میرے پاس مزدوری کریں گے، آپ 8 سال تک میرے پاس مزدوری کریں گے۔ اب یہ ایک اچھی آفر تھی، موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کے لیے جو ہے وہ جگہ بھی مل رہی تھی، ان کی شادی بھی ہو رہی تھی، ان کا گھر بار جو ہے وہ بس رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس آفر کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ ساتھ ہی میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو 10 سال پورے کر دیں، یعنی 2 سال اور مزید بھی پورے کر دیں، تو یہ آپ کا احسان ہوگا ہم پر، یہ بطور احسان کے ہوگا۔ ایک تو معاہدہ ہے، معاہدے میں عدل کا پہلو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، ہاں جی آپ ایسا کریں، ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں گے، آپ ہمارے یہاں مزدوری کریں، ہم آپ کے جواب میں جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ رہنے کی جگہ دیتے ہیں، ہم آپ کو حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ 10 سال پورے کریں، یعنی 2 سال مزید، تو یہ احسان ہوگا ہم پر۔ یعنی شعیب علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو سکھا رہے ہیں، علم دے رہے ہیں کہ دیکھو صرف عدل کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ احسان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ 2 سال اور مزید پورے کریں گے تو یہ مجھ پر، یہ ہماری فیملی پر جو ہے وہ ایک احسان بھی ہوگا، اور میں جو ہے وہ آپ کو کسی مشقت میں جو ہے وہ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ وما اريد ان اشق علیک، میں آپ کو ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، اگر آپ میرے ساتھ جو ہے وہ اس معاہدے کے اوپر چلتے ہیں تو آگے چل کر آپ مجھے ایک صالح آدمی پائیں گے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ اپنی نیکی کو جو ہے وہ بیان نہیں کر رہے کہ جی میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، جیسے کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں۔ یہاں پر شعیب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے عمل کو جو ہے وہ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ عمل سے انسان جو ہے وہ صالح جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، بولنے سے کوئی انسان صالح نہیں ہو جاتا، کوئی انسان نیک نہیں ہو جاتا۔ تو یہ ایک خاص بات جو ہے وہ اس کے اندر ایک یہ بات بھی آ رہی ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک نہ بتاؤ کہ جی میں بہت نیک آدمی ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، بلکہ ایسا عمل کرو کہ جس سے تمہاری نیکی جو ہے وہ دوسرے کے اوپر ثابت ہو جائے۔ تو شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ اگر اتنے عرصے کا معاہدہ کرتے ہو تو تم جو ہے وہ مجھے ایک نیک انسان پاؤ گے، یعنی اپنے معاہدے کو پورا کرنے والا انسان پاؤ گے، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا انسان پاؤ گے۔ نیک آدمی کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ نہیں بولتا، جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو صالح آدمی پاؤ گے، مجھے کوئی منافق آدمی نہیں پاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ ایک جھوٹا معاہدہ کروں اور تمہاری سروسز جو ہے وہ لیتا رہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں اس کے بدلے میں تم کو یہ دوں گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم اس کے بدلے میں کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، تو معاہدے کے اندر ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور معاہدے کے اندر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ، اور یہ بات جو ہے وہ
جو معاہدے میں شامل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ تو عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن یعنی ایک دوسرے کے مفادات کے لیے کام کیا جاتا ہے، لیکن ایک انسان کی بڑائی جو ہے وہ اس کے اندر ہے کہ وہ احسان کرنے والا بنے، یہ بات بھی جو ہے وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن حکیم فرماتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ جو ہے وہ صرف عدل کو پسند نہیں کرتا، ہر وقت انسان تگڑی ترازو لے کے کھڑا رہے، ڈنڈا لے کے کھڑا رہے، یہاں یہ چیز جو ہے وہ عدل ہے اور یہ چیز جو ہے وہ عدل نہیں ہے، یہ چیز انصاف ہے یہ چیز ناانصافی ہے، ہر وقت جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اسی کے اوپر قائم نہ رہے، بلکہ دیکھے کہ کس کو زیادہ ضرورت ہے، گو وہ ڈیزرو نہیں بھی کرتا ہے لیکن ضرورت مند ہے، تو انسان جو ہے وہ اس کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر دے، تو یہ احسان ہے۔ اور اس کے اندر احسان میں سلب مادہ بھی ہوتا ہے، جو اصل مصدر ہوتا ہے، جو اصل ورڈ ہوتا ہے، اس سے مشتق ہو کر یہ احسان بنتا ہے، باب افعال میں ہے، یہاں پر جو ہے وہ سلب مادہ ہوتا ہے، یعنی اصل جو حقیقت ہوتی ہے وہ اس میں سے غائب ہوتی ہے، مثال کے طور پر جسے فلوس پیسے کو کہتے ہیں، اور افلاس باب افعال کے اندر جب آتا ہے تو یہاں پر فلوس یعنی پیسہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح احسان ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے حسن کی بہت پرواہ کرتا ہے، مجھے کیا چاہیے مجھے کیا نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے، میرے لیے یہ فائدہ مند ہے میرے لیے یہ فائدہ مند ہے، میرے لیے یہ نقصان دہ ہے میں اس کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ فائدہ مند ہے اس کو لے لینا چاہتا ہوں، ہر وقت انسان جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے، لیکن ایک ضرورت جو ہے وہ انسان کی یہ بھی ہے، یا انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کے اندر ہے کہ ہمیشہ تگڑی ترازو لے کر نہ کھڑا رہے کہ تم نے مجھے یہ دیا تھا میں اب تم کو یہ دیتا ہوں، تم نے مجھے یہ دیا تھا میں تم کو یہ دیتا ہوں، میں نے تمہیں یہ دیا تھا تم کو مجھے یہ دینا چاہیے، ہر وقت یہ احسان اور عدل کا جو معاملہ ہے، یہ عدل یا انصاف کا جو معاملہ ہے وہ ہر وقت اس طرح سے تگڑی ترازو لے کے آدمی نہ کھڑا رہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ احسان کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو، کہ کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو جو ہے وہ کچھ آگے بڑھ کر جو ہے وہ پورا کر دیا جائے، یہ احسان کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں پر انسان جو ہے وہ اپنی ضرورت کو جو ہے وہ پیچھے ڈال دیتا ہے اور دوسرے انسان کی ضرورت کا جو ہے وہ خیال کرتا ہے، سلب مادہ ہوتا ہے، اپنے حسن کو جو ہے وہ داؤ پر لگا دیتا ہے اور دوسرے کو حسین بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ احسان کا جذبہ جو احسان کی بات بھی جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کے سامنے کرنا ہے، یہ انسانوں کو علم دینے کا طریقہ ہے جو نبیوں کو جو ہے وہ سکھایا گیا تھا، اور یہی طریقہ جو ہے وہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ اب کوئی نبی تو دوسرا آنے والا نہیں ہے، ختم نبوت ہو چکی ہے، تو مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ نبوتوں کا کام جو ہے وہ اب تم کو کرنا ہے، اب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں کو سونپی گئی ہے، اور قرآن حکیم میں کئی آیتیں اس کے متعلق موجود ہیں کہ جو نبیوں نے اپنے دور میں کام کیا تھا وہ نبیوں کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام یہ اب مسلمانوں کے ذمے جو ہے وہ لگایا گیا، کیونکہ اب کوئی نیا نبی نہیں آنا، تو یہی مسلمان ہیں وہی فنا فی رسول بنیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اختیار کریں گے، فنائیت اختیار کریں گے اس کے اندر، اور وہ کام کریں گے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، جو نبیوں کے ذریعے سے لیا گیا تھا، تو اس لیے تبلیغی جماعت کے اندر بھی عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نبیوں کا کام کر رہے ہیں، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو دعوت و تبلیغ کرنا انسانوں کو جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے کر آنا، ان کو اس بات کی تلقین کرنا کہ دیکھو صرف عدل کرنے سے کام نہیں چلتا ہے بلکہ احسان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اگر ہم اپنی سیلف ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو ان اللہ یامرکم، اللہ حکم دیتا ہے اس بات کا، بالعدل والاحسان، صرف عدل کے اوپر ہی قائم نہ رہو بلکہ احسان کے اوپر قائم رہو،
لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھو اور ان کی ان ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کرو، وہ اس کو ڈیزرو نہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو جو بھی قصے بیان ہوئے ہیں اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ قصے دراصل ہم کو ہدایت دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں، ورنہ قرآن حکیم جو ہے وہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ سیشن ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رب حلیم۔